انا آتیناک الکوثر، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائے۔ کوثر کے بہت سے معنی ہیں۔ اس کا ایک معنی بھلائیوں کا ہے، ہر طرح کی بھلائی، خیریت۔ بہت سی بھلائیاں اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمائیں، آپ کے ذریعے آپ کی امت کو عطا کیں۔ ان میں ایک بہت بڑی خوبی اور بھلائی کی رات ہے یہ شب برات، جس کو شب رات بولتے ہیں۔ یہ بڑی قدر، عزت، عظمت اور خوبی والی رات ہے۔ اس رات میں نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق کثرت سے گناہ گاروں کی، مجرموں کی بخشش ہوتی ہے۔ کثیر تعداد میں گناہ گار لوگ اس رات بخشے جاتے ہیں۔ عام طور پر پچھلی رات اللہ رب العالمین کی رحمت ندا فرماتی ہے کہ کوئی رزق کا طلب کرنے والا ہے میں اسے رزق عطا کروں، کوئی مغفرت کا طلبگار ہے میں اس کو مغفرت عطا کروں، بخش دوں، کسی کی کوئی ضرورت ہے وہ ضرورت طلب کرنے والا اس کی ضرورت پوری کر دوں۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے اعلانات ہر رات ہوتے ہیں، اور یہ ہوتے ہیں پچھلی رات۔ ظاہر ہے کہ سارے لوگ پچھلی رات تو نہیں اٹھ پاتے، بڑی کثیر تعداد ہوتی ہے جو پچھلی رات نہیں اٹھتے، تو اللہ پاک نے کچھ راتیں ایسی رکھ دیں جن میں شام سے سورج غروب ہونے سے لے کر اللہ پاک کی طرف سے یہ اعلانات رحمتوں کے اور برکتوں کے شروع ہو جاتے ہیں۔ ان خاص راتوں میں یہ شب برات کی رات ہے۔ اس میں یہ حدیث پاک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1388۔ سیدنا علی مرتضیٰ نبی پاک علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب نصف شعبان کی رات ہو۔ اب آپ سب جانتے ہیں کہ اسلامی مہینہ 30 دن کا یا 29 کا ہوتا ہے، تو 30 کے اندازے پر 15 دن وہ نصف شعبان ہوا، تو 15 کی رات۔ یاد رہے کہ اسلام میں اکثر و بیشتر بعد والے دن کے ساتھ پہلے والی رات کو گنا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جو رات گزر چکی اسے کہیں گے جمعہ کی رات، جو آگے آ رہی ہے اس کو کہیں گے ہفتہ کی رات۔ چاند شام کے وقت نظر آتا ہے، ہم تراویح پڑھتے ہیں، روزہ کل رکھنا ہے، عید کل ہوتی ہے اور ہم تراویح نہیں پڑھتے، یعنی رات بعد والے دن کے ساتھ ملتی ہے۔ تو 15 شعبان کی رات یہ ہوئی جو 15 شعبان کے دن سے پہلے رات ہے۔ 14 شعبان گزار کر جو رات ہے یہ مراد ہے۔ تو دیکھیں اس حدیث پاک میں کیا فرمایا، جب 15 شعبان کی رات ہو فَقُومُوا لَيْلَهَا، اس رات کا قیام کرو، اس قدر ہو سکے نوافل پڑھے جائیں، نماز تسبیح پڑھی جائے، عبادت اور ریاضت کی جائے۔ اس رات کے معمولات میں صدقہ خیرات، قرآن پاک کی تلاوت، درود پاک کی کثرت، قبرستان جانا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں بچے اکیلے چل پڑے قبرستان، بڑوں کے ساتھ مل کر جائیں، اور اس طرح کچھ اور کام ہیں۔ تو یہ میں جو حدیث پڑھ رہا ہوں، اور میں قوموا لیلہا، اس کی رات کا قیام کرو، وصوموا نہارہا، اس کے دن کا روزہ رکھو۔ 15 شعبان کا روزہ فرمایا روزہ رکھو، اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ، اللہ پاک نزول خاص رحمت کا فرماتا ہے سورج غروب ہوتے ہی الى سماء الدنیا، دنیا والے آسمان کی طرف، فَيَقُولُ، اللہ پاک فرماتا ہے أَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ، خبردار کیا کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے مجھ سے میں اس کی بخشش کر دوں۔ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأُرْزِقُهُ، کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے میں اسے رزق عطا کروں۔
الا مبتلا فهو عافیہ، کیا کوئی بیمار نہیں جو شفا چاہے میں اس کو شفا دے دوں۔ اس حدیث پاک میں 3 چیزوں کا ذکر ہوا، مغفرت کا، رزق کی وسعت کا، اور بیماروں سے شفا یابی کا۔ یہ اعلان اللہ پاک کی رحمت کی طرف سے ہوتے ہیں حتیٰ یطلع الفجر، فجر طلوع ہونے تک۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جن کی بخشش اس رات نہیں ہوتی، وہ آگے حدیث پاک میں ہم ذکر کرتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر وہ ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی اس رات بھی، ایک وہ جو جادوگر ہے، جادو کرنے والا، ایک ہے جو ایماندار بھائی سے کھوٹ رکھنے والا، ایک ہے ایماندار کا قاتل، ایک ہے والدین کا نافرمان، ایک ہے سود خور۔ تو یہ 5-6 لوگ ہیں، ان کی سوا یہ توبہ کریں تو ان کی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے، لیکن توبہ نہ کریں تو توبہ کے بغیر اللہ پاک کی طرف سے رحمت عام ہے، ان میں ان لوگوں کا استثناء کر دیا جاتا ہے، یہ نہیں۔ والدین کو اذیت دینے والا، نافرمانی پریشان کرنے والا، وہ بھی اس رات رحمت سے محروم رہتا ہے۔ اگلی حدیث ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فقدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، ایک رات میں نے نبی پاک علیہ السلام کو کمرے میں محسوس نہ کیا، میں نے دیکھا کہ نبی پاک کمرے میں نہیں ہیں۔ فخرجت اطلبہ، میں نبی پاک کو ڈھونڈنے نکلی۔ اب صحابہ کرام حضور علیہ السلام کو کیسے تلاش کرتے تھے؟ راتوں میں، گپ اندھیرے میں، جس رستے سے نبی پاک گزر کر چلے جاتے، آپ کی سانسوں کی وجہ سے اس رستے میں خوشبوئیں پھیل جاتی، تو نبی پاک کی اس خوشبو کی تلاش، خوشبو کو پہچانتے تھے صحابہ۔ اور کئی بار ایسے ہوتا کہ جہاں 2 رستے ہوتے نا، آگے گلی آ رہی، آگے 2 رستے، ادھر بھی ادھر بھی، ایک راستے پر چلتے محسوس ہوتا ادھر وہ تازہ خوشبو نہیں، وہ خوشبو نبی پاک کی سانس والی، وہ تازہ خوشبو نہیں، تو ہٹ کر دوسرے راستے میں جاتے اور ادھر نبی پاک مل جاتے۔ ام المومنین نبی پاک کو تلاش کرتے ہوئے جنت البقیع میں جا پہنچی، قبرستان، حالانکہ وہ بالکل قریب نہیں، کچھ فاصلہ ہے 4 قدم، اور اس وقت درمیان خالی جگہ نہیں تھی، آبادی تھی، گلیاں محلے تھے، گلیاں تھیں، لیکن پہنچ گئی۔ اذا هو بالبقیع، نبی پاک جنت البقیع میں ہیں، رافع الراس الى السماء، آسمان کی طرف نظر اٹھائے ہوئے۔ وقال یا عائشہ، نبی پاک نے فرمایا اے عائشہ، اکنت تخافین یعیف اللہ علیک ورسولہ، قال قد قلتم ما بی ذالک۔ آگے نبی پاک علیہ السلام نے پھر یہ فرمایا ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان، نصف شعبان کی رات اللہ پاک نزول رحمت فرماتا ہے، اور پھر اعلانات ہوتے ہیں، اور اس میں بخشش کتنے لوگوں کی ہوتی؟ فرمایا یغفر لاکثر من عدد شار غنم کلب، ایک قبیلہ عرب کا تھا بنو کلب، بنو کلب قبیلہ، وہ بکریاں چارا کرتا، بکریاں چرانا ان کا کاروبار تھا، ایک آدمی کی 100 200 بکریاں ہوتی، پورے قبیلے کا یہی کاروبار۔ تو فرمایا کہ ان کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی اللہ پاک بخشش کر دیتا ہے۔ اب ایک بکری کے کتنے بال ہوں گے؟ چلو آپ اندازہ کریں، ایک انسان کے سر کے بال گنے نا کبھی، انسان کے سر کے بال وہ ہزاروں ہیں، شاید لاکھ تک پہنچ جائیں، پھر ایک بکری کے جسم کے بال، پھر ایک بکری نہیں، 2 نہیں، یہ ہزاروں بکریاں ہیں۔ کاروباری قبیلے کا یہی تھا، شاید 12,000 یا اس سے زیادہ بکریوں کی تعداد تھی، اتنی بکریوں کے بال، ایک بکری کے بال وہ 50-60 لاکھ یا شاید اس سے بھی زیادہ ہو جائیں، تو اتنے لوگوں کی اللہ پاک بخشش فرما دیتا ہے۔ ایمان شرط ہے، ایمان کے بغیر کسی فضیلت سے فائدہ نہیں ہوتا۔ اس سے اگلی حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ کریم رحمت کی خاص توجہ فرماتا ہے شب شعبان میں، نصف شعبان کی رات میں سب کی بخشش کر دیتا ہے، الا للمشرک، مشرک کافر کی بخشش نہیں، اور مشاہن یا ایماندار سے کھوٹ رکھنے والا، اس کی بخشش نہیں۔ کچھ علماء نے کہا اس سے اہل بدعت بھی مراد ہیں وغیرہ۔ یہ میں نے صرف ایک کتاب کا حوالہ دیا، ویسے بہت سی کتابوں میں یہ تینوں حدیثیں موجود ہیں، کئی کتابوں میں۔